رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کو یہ اعزاز دیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر پیارے، عزیز، قابل احترام ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس امت کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، جن کو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جوڑا ہے، ان کو یہ شرف اور مقام دیا ہے کہ ساری کائنات کے سردار کی بیویاں بنی، فرمایا وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ اعزاز دیا ہے، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرو گی، اس کے ساتھ احترام کرو گی، ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور پھر تم نیک اعمال کرو گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، پوری امت کے لیے ایک اجر ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تمہارا یہ اعزاز ہے کہ ہر عمل کا اللہ نے تمہیں دوہرا اجر دے، ہر عمل کا دوہرا اجر۔ اور ایک اور اعزاز اللہ رب العزت نے دی ہے، میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا اعزاز، تمہارا مقام و مرتبہ، تمہارا شرف، تمہاری عزت، تمہارا مقام، تمہارا پروٹوکول اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالی نے، اور جتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ رب العزت نے جب ڈانٹا ہے تو پھر ڈانٹا بھی اتنی سختی کے ساتھ ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات کون سی خصوصیات کی حامل تھی، کون سے اوصاف اللہ رب العزت نے ان کو دیے تھے جو اس امت کی بہو بیٹیوں کے لیے رہنما ہے؟ یہی آج ہمارا جمعے کا موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اعزاز، زہد و تقویٰ، اس کا تذکرہ محدثین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شرف اور مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے، ایک بہت بڑے محدث ہے جن کا نام ابو نعیم اصفہانی ہے، وہ آپ کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ان کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ عام عورتیں نہیں، یہ بڑے بلند مقام والی ہیں۔ جیسے کہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں کا دل چیک کیا ہے، اور سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ رب العزت نے میرے صحابہ کو دیا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کا شرف حاصل کرنے والی سب سے پہلی آپ کی بیوی ہیں. ان کے دل کتنے پاکیزہ تھے، دل کتنے صاف تھے. امام صاحب فرماتے ہیں الصوامہ حضرت حفصہ کے بارے میں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کہ زور ڈال کے لفظ بولا گیا ہے کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے تھے. ان کا یہ زہد، ان کا یہ تقوی تھا. پھر فرمایا القوامہ بہت زیادہ قیام کرنے والی تھی. پھر فرمایا المزریۃ بنفسها اللوامہ اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے، اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والی تھی. یہ شرف اور مقام دیا ہے اللہ رب العزت نے ان پاکیزہ عورتوں کو، کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق دی ہے، ان کے دلوں کے اندر سجدے کی محبت، قیام کی محبت، قرآن مجید کی محبت، اور ان کے دلوں سے غرور، فخر، تکبر ختم کر دی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا تھا. امام محمد بن علی ظاہری ایک بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے ان صحابیات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر صحابہ کرام پھنس جاتے تھے، کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب وہ اس مسئلے کا حل کیا نکالے، تو وہ صحابیات کی طرف جاتے تھے. انہوں نے ان صحابیات کا نام لکھنے کے ساتھ ان کے اندر حضرت حفصہ بنت عمر کا نام بھی لکھا کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور مقام دیا تھا. آپ کی صحبت کے اندر رہ کر انہوں نے قرآن و حدیث کا وہ علم حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے ایسی فہم و فراست سے نوازا تھا کہ جب صحابہ کرام کسی مسئلے کے اندر پھنس جاتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالے، وہ پھر جن صحابیات کی طرف رجوع کرتے تھے ان میں حفصہ بنت عمر بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ. ان کو اللہ رب العزت نے علم حدیث اور قرآن کے علم کا یہ مقام عطا کیا. اسی طرح آپ کی ایک اور زوجہ محترمہ کا ذکر بھی ابو نعیم اصفہانی نے کیا ہے رحمہ اللہ تعالی. فرماتے ہیں الخاشیۃ، جن کا نام حضرت زینب بنت جہش ہے، ان کی یہ صفت تھی کہ وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والی تھی. پہلی صفت بیان کی ہے. پھر فرمایا الراضیۃ، بہت زیادہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنے والی، قناعت اختیار کرنے والی. العوامۃ، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی. اسی طرح فرمایا الراعیۃ، بہت زیادہ مبلغہ، لوگوں کو بہت زیادہ قرآن اور حدیث کا علم دینے والی تھی. یہ اوصاف ان شخصیات کی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے گھر والیاں بنایا. اور زینب بنت خزیمہ جن کا نام ام المساکین مشہور ہو گیا، ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کو یہ مقام کیوں ملا تھا، یہ نام کیوں ملا تھا. فرمایا سمیت بذالک لکثرت اطعام المساکین، یہ کثرت کے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے تھے. یہ اوصاف تھے جو آج کی امت کی بہو بیٹی کے لیے رہنما ہے، جو امت کی بہو بیٹی کے لیے رول ماڈل ہیں، جن کو پڑھنا، جن کا تذکرہ سننا، جن کا سنانا اور ان کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان شخصیات کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں. عرب کے ایک بہت بڑے محدث عالم ہیں شیخ عبد الرحمن، ان کی کتاب اہل بیت کے نام سے ہے. اس کا ترجمہ ہمارے اس علاقے کے بڑے مشہور و معروف شخصیات حضرت
اختر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کی ہے، اور اس کی نظر ثانی شیخ احمد صدیق صاحب نے کی ہے۔ بڑی عام فہم کتاب ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کے اندر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح صحابیات اہل بیت کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی گھر والی بیویاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کتابوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں، میری بیٹی اس کو پڑھے، میری بہو اس کو پڑھے، بیوی پڑھے، ماں پڑھے، پتہ چلے کہ انہوں نے ہمارے لیے کون سی رہنما چیزیں چھوڑی ہیں کہ جن اوصاف کو اپنا کر انہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں مقام حاصل کیا ہے۔ کہ بعض صحابیات تو ایسی ہیں، بعض ام المؤمنین تو ایسی ہیں کہ جن کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمانوں سے کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی، فخر کیا کرتے تھے صحابیات کے اندر کہ تمہارا نکاح مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، کہا کرتی تھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمہارا نکاح زمین کے اوپر ہوا ہے، میرا نکاح اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ اور پھر وفاؤں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات کا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی ساری بیویاں اکٹھی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اللہ کے پیغمبر، سارے مدینے والوں کو مال غنیمت ملتا ہے، مال ملتا ہے، آپ ہمیں بھی کچھ دیا کریں، ہمیں بھی مال چاہیے۔ ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ تین مہینے، تین چاند گزر جاتے ہیں، گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے، ہمیں بھی کچھ دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں 1 مہینہ تک میں اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ الا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات سے الگ رہے۔ پھر جب یہ آپ کی یہ پیریڈ مکمل ہوا ہے 1 مہینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر گئے ہیں، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے آیت اتاری، 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار کرنا، فرمایا تم نے ایک کا اختیار کرنا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے اس کو تم سلیکٹ کر لو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبر ان کو کہہ دو کہ تمہارے پاس 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے۔ تم مال طلب کرتی ہو، تمہیں جتنا مال چاہیے تمہیں مل جائے گا، میں دے دوں گا، لیکن تم پھر پیغمبر کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، پھر تمہیں پیغمبر سے جدائی ملے گی، اللہ کے پیغمبر کا گھرانہ نہیں ملے گا۔ اور اگر پیغمبر کا گھرانہ ملے گا تو پھر مال نہیں ملے گا۔ قربان جائے ان کی ترجیحات کے اوپر، کیسی وفائیں انہوں نے کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس قدر فقر و فاقہ، 3 ماہ، یہ کہنا اور سننا آسان ہے کہ جس گھر کے اندر 3 ماہ تک چولہے نہیں جلے، اور وہ تو بڑی مشہور حدیث ہم نے سن رکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آیا ہے، آپ کے 9 گھروں کے اندر سے کوئی چیز نہیں ملی کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ یہ فقر و فاقہ، تنگ دستی کا یہ عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 میں سے ایک کو اختیار کرنے کا ان کو حکم دے دی، ایک کو اختیار کرنا۔ پیغمبر کی بیویوں نے کیا کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر کے اندر گئے، آپ نے فرمایا عائشہ
اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جا کے اپنے باپ سے مشورہ کر لو، تم نے جلدی نہیں کرنی، اپنے باپ سے جا کر مشورہ کر لو، جو تمہیں تمہارا باپ کہے، جو تمہارا دل کرے تم اختیار کر لو۔ حضرت عائشہ نے فوری وہیں پہ کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے پیغمبر مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے پھر فرمایا، عائشہ جا کے اپنے باپ سے مشورہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ میرا باپ مجھے کس چیز کا حکم دے گا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا باپ آپ کے بدلے میں مال کو کبھی بھی ترجیح نہیں دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اپنی ہر بیوی کے پاس گئے اور ہر بیوی نے یہی کہا، اللہ کے پیغمبر ہمیں آپ چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ یہ وفاؤں کی انتہا ہے، اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہیں بھلا سکے۔ وہ عورت جس کے خیمے سونے کی ڈوریوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے، اتنی مالدار، مکے کے اندر سب سے مالدار عورت، اللہ کے پیغمبر کے حرم کے اندر آئی ہے، آپ کے عقد کے اندر آئی ہیں، آپ کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ پھر شیب ابی طالب کے اندر اس مالدار خاتون کے اوپر وہ دن بھی آئے ہیں کہ ان کٹھر مراحل سے بھی گزرنا پڑا ہے کہ آپ کے خاندان نے کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کیا، لیکن اللہ کی اس بندی نے اف تک نہیں کی، پھر چمڑا چوس چوس کر گزارا کیا ہے۔ مکے والے کچھ دانے نہیں دیتے تھے، 3 سال کا عرصہ، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، لیکن ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ نے وفائیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر مقام شرف اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے، وہ میں نے پچھلی جمعے کے اندر حدیث بیان کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موتیوں کے ایک محل کی خوشخبری دی ہے، آسمان کی طرف سے جبرائیل اللہ کا بھی سلام لے کر آ رہا ہے، جبرائیل بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان وفاؤں کی وجہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ امت کی بہو بیٹی کو بھی یہی درس دیا ہے کہ یہ جو مال ہے نا، یہ تو سائے کی طرح ہے۔ ابو طالب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا تھا، اس وقت انہوں نے جو خطبہ پڑھا تھا، انہوں نے یہی بات کہی، یہی بات انہوں نے کی تھی کہ مال یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو سائے کی طرح ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ کل کے چودھری ہم نے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے دیکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی اولاد کے بارے میں آتا ہے، ان کے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے بڑا مال چھوڑا تھا اپنی اولاد کے لیے، اور ان کی اولادوں کو مسجدوں کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز جن کی اولاد ان کے ترکے میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ ایک مجلس کے اندر 100 گھوڑے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تمہارے شہر کے ایسے بندے کو جانتا ہوں میں، تمہاری سبزی والی منڈی کے اندر اس کا ایک مقام تھا، اس کا ایک روب تھا، چودراہٹ تھی، صدارت تھی۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دن بھی اس کے اوپر دیکھے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر اگر اس کو صبح کھانا مل جاتا تھا تو شام کے کھانے کو وہ ترستا تھا۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے۔ امت کی ماؤں نے امت کی بہو بیٹیوں کو یہ سبق دیا ہے، حالات جیسے بھی ہو جائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ وفائیں کرنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے امت کے نوجوانوں کے لیے، امت کے خامدوں کے لیے کیا درس چھوڑا ہے؟
آپ نے اپنی بیوی کی وفاؤں کو بھلایا نہیں ہے. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کی وفاؤں کو